بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے تعارف کے ضمن میں آج ہم آپ کی خدمت میں آپ کی ایک کتاب برکات الدعا کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، بر صغیر پاک و ہند کے ایک معروف سیاسی اور مذہبی رہنما سر سید احمد خان صاحب نے مخالفین اسلام کے حملوں کے جوابات میں تالیف و تصنیف کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور آپ نے مغربی فلسفہ کے اعتراضات سے مرعوب ہو کر ایسا انداز اختیار کیا جو کہ معذرت خواہانہ انداز سمجھا جا سکتا ہے، جس میں آپ نے اسلامی احکام اور تعلیمات کی اس رنگ میں تعویلات کیں جو کہ انکار اور الحاد پر مبنی تھیں۔ اسی ضمن میں سر سید احمد خان نے 2 رسالے تحریر فرمائے، ایک الدعاء والاستجابہ جس میں دعا کے بارے میں سر سید احمد خان نے اپنے کچھ نظریات کا اظہار کیا تھا، اور دوسرا التحریر فی اصول التفسیر جس میں سر سید احمد خان صاحب نے قرآن مجید کی تفسیر کے اصول بیان فرمائے تھے۔ یہ دونوں رسالے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھے اور ان رسالوں میں جو مضمون بیان ہوا تھا ان سے آگاہی جب حضور کو ہوئی تو اس سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ یہ سراسر اسلامی تعلیمات قرآن مجید کے احکامات کے منافی نظریات ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عوام الناس کو اصل حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے ان دونوں رسالوں کے جواب میں ایک کتاب لکھی جو اپریل 1893 میں شائع ہوئی، جس کا نام آپ نے برکات الدعا رکھا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب برکات الدعا کے بارے میں آج ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالو۔ محترم مولانا صاحب، آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ سر سید احمد خان نے جو رسالہ الدعاء والاستجابہ لکھا تھا اس میں انہوں نے قرآن مجید کی کئی آیات درج فرمائیں، اور خاص طور پر یہ آیت ادعونی استجب لکم اس کا ذکر کیا، اور اس سے انہوں نے اس رنگ میں استدلال کیا کہ جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ دعا جو ہے وہ کسی بھی مقصد کے حاصل کرنے کے لیے ذریعہ نہیں بن سکتی، بلکہ جو کچھ مقدر میں ہے وہی انسان کو ملے گا۔ دعا کسی ایسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتی جو کہ اس کے مقدر میں نہیں ہے، چونکہ پہلے سے مقدر ہے لہذا وہ تو اس کو ملے گا، اس لیے دعا کا کوئی فائدہ نہیں، اور جو مقدر ہی نہیں ہے اس کے لیے بھی دعا اور تضرع اور ابتہال بالکل بے فائدہ ہے۔ تو آپ ناظرین کو بتائیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سر سید احمد خان کے اس نظریے اور اس دلیل کا کس رنگ میں جواب دیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے جو آیت پیش کی ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، اور اس سے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ بہت سی دعائیں جو لوگ کرتے ہیں ان کی دعا کے مطابق انہیں مراد نہیں ملتی، تو کیا خدا کی یہ بات غلط ہو گئی؟ چنانچہ اس کی بنا پر وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ دعا انسان کی مرادات اور مقصود کے حصول کا ذریعہ نہیں۔ دعا سے مراد صرف اتنا ہی ہے کہ انسان اپنے طبیعت میں اپنے دل میں ایک اضطرار پیدا کرے اور خدا تعالیٰ اس کا ثواب دیتے بس۔ اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ تشریح درست نہیں، اور فرمایا کہ اس دعا میں اس آیت میں جو فرمایا ادعونی یہ امر کا صیغہ ہے، اور اگر ہم یہ مراد لیں کہ اس میں دعا مراد ہے عام، تو ہر دعا تو فرضیت کا اس پہ اطلاق نہیں پاتا۔ بہت سی دعائیں ایسی ہیں کہ جن سے خدا تعالیٰ بسا اوقات منع فرما دیتا ہے۔ مثلا قرآن کریم حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، جب انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں خدا کی بارگاہ میں دعا کی تو خدا نے منع فرمایا کہ اس بیٹے کا اپنی غلط کرتوتوں کی بنا پہ اس طوفان میں جو بطور عذاب آیا ہے
ہلاک ہونا مقدر ہے، اس لیے تو دعا نہ کر۔ اسی طرح قرآن کریم یہ بھی فرماتا ہے کہ ساری دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی، چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے بل ایاہ تدعونا فیکشف ما تدعونا الیہ ان شاء، کہ جب تم خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہو تو اگر وہ چاہے تو تمہاری دعاؤں کو سن کر اس چیز کو، اس تکلیف کو دور کرتا ہے، ورنہ نہیں کرتا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ادعونی سے مراد عبادات ہیں، کہ عبادات کرنا فرض ہے، کیونکہ اسی آیت میں فرمایا جس دعا کے بارے میں کہ جو لوگ دعا نہیں کریں گے وہ جہنم کے حقدار ہوں گے۔ تو فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ بعض دعاؤں سے خدا خود منع کر دیتا ہے، اگر دعا فرضیت ہوتی، تمام دعائیں فرضیت میں شامل ہوتی، تو پھر ان سے منع کرنا یہ بات اس کے مطابق قرار نہیں پاتی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دعا سے مراد دعا ہے ہی نہیں بلکہ عبادت مراد ہے۔ فرمایا اگر فرض کریں اس آیت میں دعا سے مراد دعا ہی لیں تو پھر وہ دعا ہے جو اپنے تمام لوازمات اپنے ساتھ رکھتی ہو، جو خدا کی تقدیر مبرم کے خلاف بھی نہ ہو، اور دعا کرنے والے کی مصلحت کے خلاف بھی نہ ہو، اور جس کے حق میں دعا کی گئی اس کے مقاصد کے بھی خلاف نہ ہو، اور اس کا خدا کی بارگاہ میں تعلق بھی ہو۔ اگر یہ تمام شرائط اس میں پائی جائیں تو وہ دعائیں خدا کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائیں گے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو سر سید نے نظریہ پیش کیا کہ انسان کے لیے خدا نے جو کچھ بھی مقدر کر رکھا ہے اسی کے مطابق خدا اس کو دیتا ہے یا اسے محروم کرتا ہے، تو جو چیز خدا نے انسان کے مقدر میں لکھ رکھی ہے اس کے لیے دعا نہ بھی کرو تو وہ مل جائے گی، اور جس کا اسے نہ ملنا مقدر میں لکھا ہو جتنی مرضی دعائیں کرو وہ نہیں ملے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو مقدرات کا سلسلہ ہے اس کے لیے خدا تعالیٰ نے اسباب کا سلسلہ جاری فرمایا کہ دیکھو دعاؤں کی مثال دواؤں کی طرح ہے، اگر کسی بیمار کا شفا پانا مقدر ہے تو شفا پا جائے، اس کو دوا کیوں دیتے ہو؟ فرمایا سر سید صاحب بھی بیمار کا علاج کرانا اور اسے دوائی دینا تقدیر کے خلاف نہیں سمجھتے۔ تو یہی حیثیت دعا کی ہے، جسمانی سلسلہ اور روحانی سلسلہ یہ باہم مطابقت رکھتے ہیں۔ تو جو نظام جسمانی سلسلہ میں خدا نے جاری فرمایا وہی روحانی سلسلہ میں جاری فرمایا۔ اگر کسی چیز کا جلنا مقدر ہے تو خود ہی جل جائے گی، آگ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی انسان کی پیاس کو بجھنا مقدر ہے تو اس کی پیاس خود بخود ختم ہو جائے گی، پانی پلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ انسانی تجربہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مقدرات کے حصول کے لیے بھی خدا تعالیٰ نے اسباب اور وسائل کا استعمال ضروری قرار دیا۔ فرمایا اسی طرح روحانی دنیا میں بھی خدا تعالیٰ نے دعاؤں کی قبولیت کے تجارب دے کر 1,00,000 سے زائد انبیاء اور کروڑہا اولیاء کی زندگی کے ذریعے یہ تجارب دنیا کو دکھا کر ثابت کیا ہے کہ جس طرح دواؤں میں تاثیر ہے، دنیا کی باقی اشیاء میں تاثیر ہے، اسی طرح حصول مراد کے سلسلہ میں دعاؤں کی قبولیت بھی تاثیر رکھتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ساری وجہ یہ ہے کہ سر سید صاحب کو نہ تو خود قبولیت دعا کا تجربہ ہے اور نہ صاحب تجربہ افراد کی صحبت میں ان کو بیٹھنا نصیب ہوا۔ فرمایا آج میں اپنے وجود کو پیش کرتا ہوں، سر سید صاحب چند روز میرے پاس میری صحبت میں رہیں، میں ان کے لیے خدا کی بارگاہ میں توجہ کروں گا، خدا تعالیٰ انہیں کوئی نشان دکھائے اور انہیں دعا کی قبولیت کے تجارب اپنی ذات میں مشاہدہ کرائے۔ فرمایا اگر وہ میرے پاس نہ آ سکتے ہوں تو مجھے اطلاع دیں، میں ان کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کروں، جو خدا تعالیٰ ان کے بارے مجھے اطلاع دے اس سے میں انہیں اطلاع بخشوں۔ فرمایا میں نمونے کے طور پہ اپنے ایک دعا کا تذکرہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ ایک آریہ سماجی پنڈت لیکھ رام، وہ حضرت رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی پاسبانی کرتا ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آیا۔
میں نے اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تو خدا تعالیٰ نے مجھے اس کی قضاء و قدر کے بارے میں اطلاع دی ہے۔ میری دعا کو سن کر قبل از وقت مجھے بتایا ہے کہ لیکھرام اپنی اس گستاخی کی سزا میں قتل ہو جائے گا، اور اس کی تفصیل حضور نے بتائی ہے، اور فرمایا کہ میں سر سید احمد خان کے سامنے اپنی اس دعا کی قبولیت اور اس کے بارے میں خدا کی طرف سے اطلاع پانے کو دعاؤں کی تاثیر کے بارے میں بطور مثال کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ واقعہ ہو جائے، سر سید احمد خان اپنی آنکھوں سے اس نشان کا مشاہدہ کر لیں، تو یہ مشاہدہ ذاتی اس بات کی دلیل ہوگا کہ دعاؤں میں بلا شبہ تاثیر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمام انبیاء کے معجزات اور تمام اولیاء کی کرامات کا منبع اور اصل وہ صرف قبولیت دعا ہے۔ حضور نے بڑی شاندار مثال پیش فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین میں ظہور پذیر ہوئے، وہ زمانہ کیسا تھا؟ اہل عرب کی کیا کیفیت تھی؟ حضور اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ بڑے ہی پرشوکت الفاظ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ حضور کے الفاظ میں اس مضمون کو بیان کیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں، وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے، اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے، اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے، اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا، اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ بعدد ہمہ وغمہ وحزنہ لہذہ الامت وانزل علیہ انوار رحمتک الی الابد۔ اور پھر فرمایا، اور میں اپنے ذاتی تجربے سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ دعاؤں کی تاثیر آب و آتش کی تاثیر سے بڑھ کر، بلکہ اسباب طبعیہ کے سلسلہ میں کوئی چیز ایسے عظیم التاثیر نہیں جیسی کہ دعا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میرا وجود آج اس زمانے میں دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں دنیا کے سامنے ہے۔ میں اپنا وجود پیش کرتا ہوں، میرے صحبت میں آ کے رہیں اور دعاؤں کی قبولیت کے نشانات کا مشاہدہ کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ یہ لیکھرام کا جو نشان حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قبولیت دعا کا نشان ہوگا، تو یہ تو سر سید کی وفات سے پہلے ہی یہ نشان پورا ہو گیا تھا جو قبولیت دعا کا تھا۔ شکریہ قاری صاحب۔ دوسرا یہاں جو حضور نے قطع کلامی معاف، جس طرح خدا تعالیٰ نے اس کی زندگی میں ہی دعا کی قبولیت کا یہ نشان دکھایا، اسی طرح خدا تعالیٰ نے ایک اس کو یہ بھی نشان دکھایا کہ جس نے اپنی اس کتاب میں سارا زور اس بات پہ دیا تھا کہ جو چیز مقدر ہے وہ ہو کر رہے گی، خواہ دعا نہ کرو، اور جو چیز مقدر نہیں ہے وہ نہیں ہوگی، خواہ جتنی چاہیں دعا کرو۔ اس کے بعد خدا نے اس پہ ایسے حالات طاری کیے کہ اسے اپنی پیرانہ سالی کے زمانے میں بندش پیشاب کی شکایت ہوئی۔ جو تقدیر پہ زور دیتے تھے اتنی شدت کے ساتھ، وہی اپنی پیرانہ سالی میں بندش پیشاب کی شکایت کے نتیجے میں علاج کی خاطر علی گڑھ سے دلی تشریف لے گئے تب وہاں پہ آپریشن کے ذریعے علاج ہو۔ اب خدا تعالیٰ نے انہیں اپنی ذات میں یہ بات سمجھائی کہ دیکھو، اگر شفا پانا مقدر ہے تو آپریشن کے بغیر بھی شفا ہو جائے گی، اور اگر شفا پانا مقدر نہیں تو جتنے چاہے آپریشن کراؤ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی زندگی ہی میں ایک لیکھرام کے بارے میں حضور کی دعا کی قبولیت کا نشان دکھایا، اور ایک اپنے وجود میں یہ نشان دکھایا کہ کوشش یعنی دوا وہ خدا کی تقدیر کے حصول کا ذریعہ ہے۔
اسی طرح دعا بھی خدا کی تقدیر کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جزاکم اللہ۔ کل سے دوسری کتاب جو سر سید احمد خان صاحب کی تھی التحریر فی اصول التفسیر، کہ جو سر سید احمد خان نے دراصل جو قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کا انہیں ایک شوق تھا، جو کسی حد تک انہوں نے لکھی بھی، تو اس ضمن میں ان کے کسی ایک اور عالم کے ساتھ یا آپس میں ٹکراؤ تھا، بحث تھی، تو اس ضمن میں انہوں نے اصول تفسیر کچھ لکھ کر بھیجے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے یہ اصول ہیں، جو انہوں نے اپنے رسالہ التحریر فی اصول التفسیر میں بیان فرمائے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سر سید احمد خان کو یہ آگاہ کرنا چاہا کہ قرآن مجید کی تفسیر کے وہ اصول صحیح نہیں ہیں جو آپ نے اپنی طرف سے بیان کیے ہیں، بلکہ اصل اصول تو اس کی تفسیر کے یہ ہیں۔ تو اس ضمن میں آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کیا اصول تھے؟ حضور فرماتے ہیں کہ آج اس زمانے میں قرآن کریم کی تبلیغ کے لیے، قرآن کریم کی شان کے اظہار کے لیے خدا نے مجھے مجدد کی حیثیت میں مامور فرمایا ہے۔ اس لیے سب سے بڑھ کر میرا یہ حق ہے کہ میں قرآن کریم کی یہ خدمت سر انجام دوں۔ لہذا میں یہ بتاتا ہوں کہ قرآن کریم کی صحیح تفسیر کے کیا اصول ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی صحیح تفسیر کرنے کے 7 اصول ہیں۔ نمبر 1، شواہد قرآنی۔ فرمایا قرآن کریم اپنی شان یہ بتاتا ہے کہ میں اپنے مضامین کی تفسیر خود ہی بیان کرتا ہوں۔ کئی آیات کو خدا تعالیٰ بطور مثال کے لا کر اپنی کتاب کی دیگر آیات کی تشریح کرتا ہے۔ تو فرمایا سب سے اول چیز شواہد قرآنی ہیں، جو قرآن کریم کی تفسیر کا بہترین ذریعہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ خدا کا پیارا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا خدا نے انتخاب فرمایا کہ اس پہ اپنے کلام قرآن کریم کو نزول فرمائے، وہ سب سے بڑھ کر سمجھتا ہے کہ خدا کا جو کلام مجھ پہ اترا اس کی صحیح تفسیر کیا ہے۔ اس لیے دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ تفسیر جس کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن کریم کی فلاں آیت کی یہ تفسیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے، وہ ہمارے لیے مقدم ہے۔ اس کو چھوڑنا الحاد اور اپنے آپ کو ایمان سے محروم کرنے والی بات۔ تیسرے نمبر پہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ جو صاحب حال تھے، جن کے سامنے خدا کے کلام کا نزول ہوا، جنہوں نے خدا کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، ان کی تربیت انہیں نصیب ہوئی، ان کے فیض سے وہ فیض یاب ہوئے، ان کی بیان فرمودہ تفسیر وہ بھی قرآن کریم کی تفسیر کا صحیح ذریعہ ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ انسان اپنا نفس مطہر لے کر قرآن کریم کی آیات میں غور کرے، تو چونکہ قرآن کریم خدا کا کلام ہے جو پاک ہے، اور پاک نفس اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، اس لیے دونوں کی باہمی مناسبت کی بنا پہ نفس مطہر پر خدا تعالیٰ قرآن کریم کے معارف اور حقائق کا انکشاف فرمایا۔ اس بات کی طرف قرآن کریم میں خود اشارہ فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ وہ لوگ جن کے دلوں کو خدا نے اپنے ہاتھ سے پاک کیا ہوتا ہے، جن کے دلوں کی خدا نے خود اپنے ہاتھ سے صفائی کی ہوتی ہے، ایسے پاک نفوس اور پاک قلوب پہ قرآن کریم کے معارف کا انکشاف ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ لغت عرب وہ قرآن کریم کی تفسیر کا بہترین ذریعہ۔ فرمایا کہ قرآن کریم کے بعض آیات کے معارف کی جانب جب ہم کسی لفظ کے بارے میں لغات عرب کو کھودتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، تو وہاں سے ایک نیا خزانہ ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ تو لغات عرب وہ قرآن کریم کی جانب بڑی بہترین رہنمائی کرتی ہیں۔ اور ایک یہ ذریعہ حضور نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا ہمیں اپنے روحانی مضامین سمجھانے کے لیے اس دنیا کے جسمانی نظام اور جسمانی قوانین کا ہمارے سامنے بطور مثال کے تذکرہ کیا۔ تو یہ تذکرہ بتاتا ہے کہ روحانی نظام اور جسمانی نظام یہ باہم مطابقت رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین اصول ہے قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کا۔ اور فرمایا کہ 7واں اصول یہ ہے
کہ مختلف زمانوں میں جو خدا کے اولیاء اور محدثین جن سے خدا ہم کلام ہوتا ہے، جن پہ خدا کی وحی و الہام اور مکاشفات کا نزول ہوتا ہے، ایسے اولیاء اور محدثین کی وحی ولایت اور ان کے مکاشفات وہ قرآن کریم کی آیات کے مضامین سمجھنے کے لیے بہترین چابی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ 7 اصول حضور نے اس برکات الدعا چھوٹے سے رسالے میں قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے بیان فرمایا۔ جزاکم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ 7واں معیار ابھی آپ نے بیان فرمایا وحی و الہام والا، اس ضمن میں کچھ اور وضاحت اگر ہو جائے وہ اس طرح کہ جیسا کہ ابھی پہلے بیان ہوا ہے کہ سر سید احمد خان صاحب پہلے ویسے ہی یورپین فلسفہ سے متاثر ہو کر جدید تعلیمات اور سائنس کو سامنے رکھ کر اس طرح کی چیزوں سے لگتا ہے جیسے ویسے پہلے ہی گھبرا جاتے تھے، اور معذرت خواہانہ انداز اختیار کرتے ہوئے انہوں نے کئی ایسے نظریات اپنائے، مثلا دعا کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں ان کا بڑا معروف نظریہ تھا، کسی اور پروگرام میں خاص طور پر آئینہ کمالات اسلام میں حضور نے وضاحت فرمائی، اس پروگرام میں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ اسی طرح وحی و الہام کے بارے میں بھی ان کا نظریہ وہ نظریہ نہیں تھا جو کہ صحیح اسلامی نظریہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی بات جیسا کہ حضور نے اس کتاب میں بیان فرمایا ہے، آپ نے پہلے ذکر کیا کہ خود نہ تو صاحب حال تھے اور نہ ہی کسی ایسے بزرگ صاحب الہام کی صحبت سے انہوں نے فیض اٹھایا تھا۔ تو وحی و الہام کے بارے میں ان کا کیا نظریہ تھا جس کو حضور نے یہاں رد کیا ہے، وہ ذرا ناظرین کو آپ بتا دیں۔ سر سید احمد خان تو ذاتی طور پر امت میں اولیاء پہ اور محدثین پہ وحی ولایت اور مکاشفات کے نزول کے سرے سے قائل ہی نہیں تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ امت میں پیدا ہونے والے ان گنت اولیاء اور محدثین کے ذاتی تجارب کہ ان پہ خدا کی طرف سے وحی ولایت کا نزول ہوتا رہا، ان پہ مکاشفات کا نزول ہوتا رہا، یہ ان کے ذاتی تجارب جو ہیں وہ سر سید احمد خان کے اس وسوسے کی تردید کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آج اس زمانے میں میرا وجود وہ اس بات کی فعلی شہادت ہے کہ یہ وسوسہ اور یہ شبہ درست نہیں۔ فرمایا دیکھو میں 11-12 برس سے اس بات کا مدعی ہوں کہ مجھ پہ خدا اپنے مکاشفات اور مکالمات کی نعمت اس نے مجھے عطا فرمائی، ہزارہا دعائیں میری قبول ہو چکی، ان کے بارے مجھے قبل از وقت خدا کی طرف سے قبولیت کی اطلاع مل چکی، انہیں میں پبلک میں شائع کر چکا، خدا کی طرف سے سینکڑوں پیش گوئیاں مجھے عطا ہوئیں، وہ میں نے شائع کیں، وہ پوری ہوئیں۔ تو فرمایا میرے وجود کے ذاتی تجارب جو میرے ذریعے اس زمانے کے ہزارہا افراد نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، میرا وجود بھی اس زمانے میں اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کہنا کہ وحی ولایت اور مکاشفات محدثین کوئی چیز نہیں، یہ بات درست نہیں۔ جب خدا کی طرف سے عملی طور پہ وحی کا سلسلہ جاری ہے اور اس وحی میں غیب کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ خدا کی وحی نہیں ہوتی، یہ بات درست نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ جو نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ وحی کوئی خدا کی طرف سے الفاظ کی شکل میں نہیں آتی، یہ ایک انسانی فطری ملکہ ہے، یہ بات درست نہیں، کیونکہ وحی کیا ہوتی ہے، کیسے آتی ہے، یہ وہی بتا سکتا ہے جس پہ وحی آتی ہے کہ وحی کیا ہے اور کیسے آتی ہے۔ فرمایا میں اس بارے میں صاحب حال ہوں اور میں اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن کریم نے اپنی وحی اور اپنے کلام کی مثال بارش کے ساتھ دی ہے، تو فرمایا کہ زمین اس میں سے بارش نہیں پھوٹتی بلکہ آسمان سے بارش آتی ہے جس سے زمین فیض یاب ہوتی ہے۔ تو خدا کی وحی اور خدا کے کلام کو خدا نے بارش کے ساتھ مثال دے کر ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ خدا کی وحی وہ انسان کا زمینی ملکہ نہیں، بلکہ اس انسانی فطری قوا پر بارش کی طرح اوپر سے خدا کی وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں میں حضور کا ارشاد پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ صاحب تجربہ وجود حضور کا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، فرمایا اس وقت میں محض للہ اپنی شہادت سید صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، شاید خدا تعالیٰ ان پر فضل کرے،
اے عزیز سید، مجھے اس اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ یہ بات واقع صحیح ہے کہ وحی آسمان سے دل پر ایسی گرتی ہے جیسے کہ آفتاب کی شعاع دیوار پر۔ میں ہر روز دیکھتا ہوں کہ جب مکالمہ الہیہ کا وقت آتا ہے تو اول یک دفعہ مجھ پر ایک ربودگی طاری ہوتی ہے، تب میں ایک تبدیل یافتہ چیز کی مانند ہو جاتا ہوں اور میری حس اور میرا ادراک اور ہوش کو بے گفتن باقی ہوتا ہے، مگر اس وقت میں پاتا ہوں کہ گویا ایک وجود شدید و طاقت نے میرے تمام وجود کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے، اور اس وقت احساس کرتا ہوں کہ میری ہستی کی تمام رگیں اس کے ہاتھ میں ہیں، اور جو کچھ میرا ہے اب وہ میرا نہیں بلکہ اس کا ہے۔ جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو اس وقت سب سے پہلے خدا تعالیٰ دل کے ان خیالات کو میری نظر کے سامنے پیش کرتا ہے جن پر اپنے کلام کی شعاع ڈالنا اس کو منظور ہوتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور نے بارش کے ساتھ اس کی مثال دی کہ جیسے زمین پر اوپر سے بارش آتی ہے، فرمایا اسی طرح دل کے خیالات پر خدا کی طرف سے وحی اور الہام کا فکرہ نازل ہوتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں خدا کا یہ کلام ہے۔ چنانچہ فرمایا اس وقت سب سے پہلے خدا تعالیٰ دل کے ان خیالات کو میری نظر کے سامنے پیش کرتا ہے جن پر اپنے کلام کی شعاع ڈالنا اس کو منظور ہوتا ہے، تب ایک عجیب کیفیت سے وہ خیالات یکے بعد دیگرے نظر کے سامنے آتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک خیال مثلاً زید کی نسبت دل میں آیا کہ وہ فلاں مرض سے صحت یاب ہوگا یا نہ ہوگا، تو جھٹ اس پر ایک ٹکڑا کلام الہی کا ایک شعاع کی طرح گرتا ہے، اور بسا اوقات اس کے گرنے کے ساتھ تمام بدن ہل جاتا ہے۔ پھر وہ مقدمہ طے ہو کر دوسرا خیال سامنے آتا ہے، ادھر وہ خیال نظر کے سامنے کھڑا ہوا اور ادھر ساتھ ہی ایک ٹکڑا الہام کا اس پر گرا، جیسا کہ ایک تیر انداز ہر ایک شکار کے نکلنے پر تیر مارتا جاتا ہے، اور عین اس وقت میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ خیالات کا ہماری ملکہ فطرت سے پیدا ہوتا ہے، اور کلام جو اس پر گرتا ہے وہ اوپر سے نازل ہوتا ہے۔ اگرچہ شعراء وغیرہ کو بھی سوچنے کے بعد القاء ہوتا ہے، مگر اس وحی کو اس سے مناسبت دینا سخت بے تمیزی ہے، کیونکہ وہ القاء خوص اور فکر کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، اور ہوش و حواس کی قائمی اور انسانیت کی حد میں ہونے کی حالت میں ظہور کرتا ہے، لیکن یہ القاء صرف اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا تعالیٰ کے تصرف میں آ جاتا ہے اور اپنا ہوش اور اپنا خوص کسی طور سے اس میں دخل نہیں رکھتا۔ اس وقت زبان ایسی معلوم ہوتی ہے کہ گویا یہ اپنی زبان نہیں اور ایک دوسری زبردست طاقت اس سے کام لے رہی ہے، اور یہ صورت جو میں نے بیان کی ہے اس سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فطرت سلسلہ کیا چیز ہے اور آسمان سے کیا نازل ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور نے اس کتاب میں فرمایا، یہ عاجز قریباً 11 برس سے شرف مکالمہ الہیہ سے مشرف ہے، اور اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ وحی در حقیقت آسمان سے ہی نازل ہوتی ہے۔ وحی کی مثال اگر دنیا کی چیزوں میں سے کسی چیز کے ساتھ دی جائے تو شاید کسی قدر تارے برقی سے مشابہ ہے، جو اپنے ہر ایک تغیر کی آپ خبر دیتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وحی کے وقت جو برنگ وحی ولایت میرے پر نازل ہوتی ہے، ایک خارجی اور شدید الاثر تصرف کا احساس ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ تصرف
ایسا کبھی ہوتا ہے کہ مجھ کو اپنے انوار میں ایسا دبا لیتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اس کی طرف ایسا کھینچا گیا ہوں کہ میری کوئی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس تصرف میں کھلا اور روشن کلام سنتا ہوں، بعض وقت ملائکہ کو دیکھتا ہوں، اور سچائی میں جو اثر اور ہیبت ہوتی ہے مشاہدہ کرتا ہوں، اور وہ کلام بسا اوقات غیب کی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ایسا تصرف اور اخذ خارجی ہوتا ہے جس سے خدا تعالیٰ کا ثبوت ملتا ہے۔ اب اس سے انکار کرنا ایک کھلی کھلی صداقت کا خون کرنا ہے۔ حضور اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ اگر سر سید احمد خان صاحب کو، جو اس سے پہلے میں نے اپنی کتابوں میں، اپنے اشتہارات میں، مضامین میں خدا کی وحی کی مثالیں پیش کیں، جس طرح وہ پوری ہوئیں، اگر ان پہ اعتبار نہیں، وہ ان کی تسلی کا سامان مہیا نہیں کرتی، تو چند روز میرے پاس آئیں، میری صحبت میں رہیں، میں خدا کی بارگاہ میں توجہ کروں گا، اور خدا تعالیٰ اگر ان کو میرے ذریعے وحی کے نزول کے نشانات مشاہدہ کرائے تو یہ ایک بہترین چیز ہوگی اس پیرانہ سالی میں ان کو اپنے اس قول سے رجوع کرنے کے لیے۔ فرمایا اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو مجھے اطلاع دیں کہ خدا کی طرف سے ان نشانات کے ظہور پر وہ اپنے غلط خیالات سے رجوع کر لیں گے، تو میں یہیں بیٹھے ان کے لیے دعائیں کروں کہ خدا تعالیٰ ان کی تسلی کا سامان مہیا کرے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے تشریف لا کر ان مضامین پر کچھ روشنی ڈالی۔ تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں حضور کی کسی اور کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔